حضرت عبدالمطلب بن ہاشم کہتے ہیں، میں حتیم کعبہ میں سو رہا تھا۔ ایک شخص میرے پاس آ کر کہنے لگا، طیبہ کی کھدائی کرو۔ میں نے پوچھا، طیبہ کیا ہے؟ وہ جواب دیے بغیر چلا گیا۔ دوسرے دن میں پھر اسی جگہ جا کر سو گیا۔ وہی شخص آ کر کہنے لگا، برہ کی کھدائی کرو۔ میں نے کہا، برہ کیا ہے؟ تو وہ پھر جواب دیے بغیر چلا گیا۔ تیسرے دن میں پھر اسی جگہ جا کر سو گیا۔ وہ پھر آیا اور کہنے لگا، زمزم کی کھدائی کرو۔ اگر اس کی کھدائی کرو گے تو تمہیں ندامت نہیں ہوگی۔ میں نے پوچھا، زمزم کیا ہے؟ اس نے کہا، وہ ایسا کنواں ہے جو کبھی خشک نہیں ہوگا اور نہ ہی کبھی اس کی برائی کی جائے گی۔ وہ عظمت والے حاجیوں کو سیراب کرے گا۔ وہ ان مقامات کے درمیان ہے: پہلا فرس، دوسرا دم، تیسرا نفرت الغراب الاسم، چوتھا قریۃ النمل۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب خواب میں دکھائی دینے والے شخص نے حضرت عبدالمطلب کو اس کنویں کی اہمیت سے آگاہ کر دیا اور اس کی جگہ کی نشاندہی کر دی اور انہیں احساس ہو گیا کہ اس نے سچ کہا ہے، تو دوسرے دن کدال لے کر پہنچ گئے۔ ان کے ساتھ ان کے بیٹے حارث بن عبدالمطلب بھی تھے۔ اس دن ان کے ساتھ حارث کے علاوہ کوئی دوسرا بیٹا ساتھ نہ تھا۔ انہوں نے کھدائی شروع کر دی۔ جب کنویں کی منڈیر دکھائی دی تو انہوں نے مسرت سے سرشار ہو کر نعرے تکبیر بلند کیا۔ قبیلہ قریش کے افراد کو پتہ چل گیا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ سب اکٹھے ہو کر آئے اور کہنے لگے، عبدالمطلب، یہ ہمارے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے، اس میں ہمارا بھی حصہ ہے، اس میں ہمیں بھی شریک کیجیے۔ انہوں نے کہا، یہ مجھ سے نہ ہو سکے گا، یہ خصوصیت تمہیں نہیں، صرف مجھے حاصل ہوئی ہے اور یہ کنواں صرف مجھے دیا گیا ہے۔ کہنے لگے، آپ انصاف سے کام لیجیے، ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، ہم اس سلسلے میں مقدمہ لڑیں گے۔ عبدالمطلب کہنے لگے، تم کسی کو فیصل مقرر کر لو، میں اپنا موقف اس کے سامنے پیش کروں گا۔ انہوں نے ملک شام میں رہنے والی بنو سعد کی کاہنہ کا نام تجویز کیا۔ عبدالمطلب نے کہا، مجھے منظور ہے۔ حضرت عبدالمطلب سوار ہو کر چل پڑے۔ ان کے ساتھ بنو امیہ اور بنو عبد مناف کے چند افراد تھے۔ قریش کے ہر قبیلے کے چند افراد بھی ساتھ ہو لیے۔ راستے میں بے آب و گیا جنگلات تھے۔ چلتے چلتے حجاز اور شام کے درمیان ایک لق و دق صحرا میں پہنچے ہی تھے کہ عبدالمطلب اور ان کے ساتھیوں کا پانی ختم ہو گیا۔ پیاس کی شدت کا یہ حال تھا کہ موت سامنے ناچتی ہوئی دکھائی دینے لگی۔ انہوں نے اپنے ہم سفر قریش کے قبیلوں سے پینے کے لیے پانی مانگا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگے، ہم خود اس وقت تو بے آباد جنگل میں ہیں اور ہماری جانوں کو بھی اسی مصیبت کا خطرہ ہے جو تمہیں درپیش ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے ان کا یہ رویہ دیکھا اور اس خطرے کا جائزہ لیا جو انہیں اور ان کے ساتھیوں کو درپیش تھا۔ اپنے ساتھیوں کو کہنے لگے، تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا، ہمارا خیال وہی ہے جو آپ کا ہے، جو مناسب سمجھے ہمیں حکم دیں۔ عبدالمطلب نے کہا، میری رائے یہ ہے کہ تم میں سے ہر شخص اپنی پوری طاقت صرف کر کے اپنے لیے گڑھا کھودے۔ جب کسی شخص کا آخری وقت تو آ جائے تو اس کے ساتھی اسے اس گڑھے میں ڈال کر دفن کر دے، یہاں تک کہ آخر میں ایک شخص باقی رہ جائے۔ پوری جماعت کے ضائع ہونے سے ایک شخص کا ضائع ہونا اور بے گور و کفن رہ جانا آسان ہے۔ سب نے اس تجویز کو صحیح قرار دیا اور ہر شخص اپنے لیے گڑھا کھود کر اس انتظار میں بیٹھ گیا کہ پیاس کے ہاتھوں سب سے پہلے کس کی زندگی کا چراغ گل ہوتا ہے۔ چند لمحے ہی گزرے تھے کہ حضرت عبدالمطلب نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ہمارا موت کے سامنے یوں ہتھیار ڈال دینا، سفر ملتوی کر دینا اور اپنے لیے کچھ بھی تلاش نہ کرنا بے بسی کی انتہا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں کسی شہر میں پانی عطا فرما دے، اس لیے کجاوے کس لو اور یہاں سے چل دو۔ تمام ساتھی تیار ہو گئے۔ قریش کے قبیلوں کے ہم سفر ساتھی دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کرنے والے ہیں۔ حضرت عبدالمطلب آگے بڑھے اور اپنی سواری پر سوار ہو گئے۔ جب سواری انہیں لے کر اٹھی تو اس کے پاؤں کے نیچے سے
मीठे पानी का चश्मा फूट पड़ा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब और उनके साथियों ने नारे तकबीर बुलंद किया। फिर उन्होंने उतर कर साथियों समेत पानी पिया और मशकीज़े भर लिए। उन्होंने कुरैश के कबीलों को बुलाकर कहा, आओ और देखो, अल्लाह ताला ने हमें पानी अता कर दिया है, तुम भी पियो और मशकीज़े भर लो। सब ने दिल खोल कर पानी पिया और अपने मशकीज़े भर लिए। फिर बैक ज़बान बोले, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह की कसम, तुम्हारे हक़ में फ़ैसला हो चुका है। खुदा की कसम, हम तुमसे ज़मज़म के मसले पर कभी झगड़ा नहीं करेंगे। जिस ज़ात करीम ने इस जंगल में तुम्हें ये पानी अता किया है, उसी ने तुम्हें ज़मज़म अता किया है। आप मुतमईन होकर वापस चलें, आप ही ज़मज़म के मुतवल्ली होंगे। चुनांचा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और दूसरे तमाम लोग काहिना से मुलाकात किए बगैर लौट गए और चाहे ज़मज़म बिल इत्तिफाक उनके सुपुर्द कर दिया। मस्जिद हराम में वाक़े कुएं के 3 नाम हैं, ज़मज़म, तैबा, बर्रा। दोस्तों, इसी तरह के वाक़यात सुनने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिख कर बताएं।